اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کی خدمت میں سورج گرہن کے متعلق ایک خاص ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سورج گرہن میں آخر کون سی نماز پڑھی جاتی ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے، وہ سب آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر سورج گرہن کی کیا حقیقت ہے اور اس کا ہمارے زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے اور اس کے بارے میں کیا توہمات ہیں، وہ سب بھی آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔ لیکن یہ سب سننے سے قبل میری ان ناظرین سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی ہمارا چینل جوائن کیا ہے، وہ اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ ناظرین، سال 2020 میں یہ سورج گرہن جو 21 جون کو لگے گا، اس کے بارے میں مختلف ویڈیوز آپ دیکھتے ہی ہوں گے، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ناظرین، سورج گرہن یا چاند گرہن لگنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں، تو اسے کسی بھی قسم کی آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی بیماری ہے یا کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے سورج گرہن یا چاند گرہن لگ رہا ہے یا قیامت آ رہی ہے، تو ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ احادیث مبارکہ میں بھی اس سے کوئی احادیث ثابت نہیں ہوتی۔ سورج گرہن جو 21 جون کو لگے گا، وہ اس کی یہ حقیقت ہے کہ وہ اتنا شدید ہوگا کہ تقریباً 80% سورج چاند کے پیچھے چھپ جائے گا اور دن میں رات کا گمان ہونے لگے گا، اور یہ صرف چند سیکنڈ کے لیے ہی ہوگا۔ ایسا پاکستان میں تقریباً 20 سال بعد ہونے جا رہا ہے، یعنی ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی زندگی میں پہلی بار مکمل شعور کے ساتھ ایسا منظر دیکھیں گے۔ سورج گرہن دیکھنے کا یہ شوق بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، تو کچھ باتیں جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گی وہ آپ کو سمجھنا ہوں گی اور دوسروں کو بھی اس سے آگاہ کرنا ہوگا۔ سورج گرہن اس وقت ہوتا ہے جب چاند اپنے مدار میں حرکت کرتا ہوا سورج اور زمین کے بالکل اس طرح درمیان میں آ جاتا ہے کہ سورج کو ڈھک دیتا ہے۔ اس سے سورج کی روشنی سیدھی زمین تک پہنچنے کی بجائے چاند سے ٹکرا کر زمین تک پہنچتی ہے، اور ایسی بہت سی خطرناک ریڈیائی شعاعیں زمین تک آ جاتی ہیں جو عام دنوں میں زمین تک نہیں پہنچ پاتی۔ تو اگر کوئی انسان تھوڑی دیر کے لیے گرہن کی طرف دیکھے تو یہ شعاعیں آنکھ کے پردے کو بری طرح جلا دیتی ہیں اور اس سے ایک بیماری بھی لگ سکتی ہے۔ آنکھ کے پردے میں چونکہ درد محسوس کرنے کا نظام نہیں ہوتا، اس لیے اس کے جلنے کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور انسان مکمل نظر ختم ہونے تک اس نقصان سے نا علم رہتا ہے۔ اس بیماری سے یا تو نظر مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے یا ساری زندگی دھندلا دکھائی دیتا ہے۔ بعض لوگوں میں اس سے کلر بلائنڈنس بھی ہو جاتی ہے، جس سے ان میں عمر بھر کے لیے مختلف رنگوں میں فرق کرنے کی صلاحیت ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، یہ ایک لاعلاج بیماری ہے اور کسی دوائی یا آپریشن سے اس کا علاج ممکن نہیں۔ اس سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ سورج گرہن کے دوران زیادہ سے زیادہ وقت گھر کے اندر گزارا جائے اور سورج کی جانب بالکل نہ دیکھا جائے۔ بچوں کو اور بزرگوں کو اور حاملہ خواتین کا بھی اس سے کوئی خاص لینا دینا نہیں ہے، لیکن اگر وہ احتیاط کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ سورج گرہن کو دیکھنے کے لیے ایسی خاص چشمے بنائے جاتے ہیں، تو آپ وہ پہن کر اس کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔ یاد رہیں، عام رنگدار چشمے یا گھروں میں پڑے چشمے اس سے یہ دیکھیں گے تو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں جہالت کے سبب توہم پرستی بھی بہت عام ہے۔ لوگ سورج گرہن کو بہت سی آزمائشوں اور نحوست کا سبب بھی سمجھتے ہیں، مگر یاد رکھیں، نظر کا چلے جانا کسی نحوست کا نہیں بلکہ گرہن کے طبعی اثرات کا نتیجہ ہے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی بڑے ولی اللہ کا مر جانا، اس سے بھی سورج گرہن لگتا ہے، تو ایسا بھی ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا۔ نہ تو ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت دیتا اور نہ ہی آج تک اس کی کوئی ٹھوس سائنسی شہادت میسر ہوئی ہے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو لوگ اسے سورج گرہن کی نحوست قرار دینے لگے،
جس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک چاند اور سورج اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، ان کو کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ جب تم یہ دیکھو تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو، اس کی بڑائی بیان کرو، نماز پڑھو اور صدقہ دو۔ اسلام نے سورج گرہن کے موقع پر ہمیں نفل نماز کا طریقہ سکھایا ہے۔ تو ناظرین، ہم آپ کو وہ نفل نماز کیسے پڑھنا ہے وہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بھی ساتھ ساتھ بتا دیتے ہیں۔ اس نماز کو نماز کسوف کہا جاتا ہے۔ اس وقت گرہن لگنا شروع ہونے تک اور جب اختتام ہو تب تک اس کو پڑھا جا سکتا ہے، اس کا ٹائم ہے۔ اس نماز میں انفرادی یا اجتماعی طور پر 2 کر کے نفل ادا کیے جاتے ہیں۔ آپ جتنے پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، 2 ہی پڑھ لیں تو بھی بہتر ہے، زیادہ پڑھ لیں تب بھی بہتر ہے، جس میں رکوع اور سجود کو آپ نے لمبا کرنا ہوگا، کیونکہ رکوع اور سجود کو لمبا کریں گے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تو ناظرین، آپ نے 2 کر کے رکعت پڑھنی ہے جب سورج گرہن شروع ہوگا لگنا اور جب اس کا اختتام ہوگا۔ اس دوران میں آپ کسی بھی ٹائم میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں آپ کوئی سی بھی 7 سورت ملا لیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد زیادہ سے زیادہ آپ نے ذکر و اذکار کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے زیادہ سے زیادہ دعا مانگنی ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی ہے یا جبارو یا قہارو، آپ نے اس کا ورد کرنا ہے، بہت زیادہ ورد کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ سے ساری تمام بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں آپ سے ٹل جائیں گی۔ آپ کو جو ہے کوئی بھی جو مسئلہ پریشانی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ ایسے وقت میں گھروں کے اندر رہ کر اپنی آنکھوں اور ایمان کی حفاظت کیجیے، یہی اس وقت کا بہترین استعمال ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح سے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔